اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورۃ الکہف سورۃ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. جیسا کہ یہ مفسرین کے نزدیک راجح قول مبارک یہی ہے کہ جو صورتیں محبوب دو عالم پہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی صورتیں، اور جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی ہیں چاہے جہاں بھی نازل ہوں وہ سورہ مدنیہ. تو سورۃ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الکہف کے شان نزول کے بارے میں، اسباب نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ نے مشورہ کیا اور اپنے دو سمجھدار سردار جو تھے ان کو بھیجا مدینہ منورہ، نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط. یہ دونوں کافروں کے سردار تھے اور سب سے بڑی عداوت تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھیجا انہوں نے مدینہ منورہ کے احبار یہود سے، علماء یہود سے ملے اور ان سے مشورہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیسے. تو یہود مدینہ نے ان دونوں سرداروں کو بتلایا کہ ہم آپ کو سوالات بتلاتے ہیں، اور یہ سوالات جو ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. ان میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے روایت میں کہ اگر ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو صحیح مل جائیں تو پھر وہ اللہ کے سچے رہیں، اور اگر ان تین سوالات کا وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر نعوذ باللہ وہ نبی نہیں. اور ایک روایت میں یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ احبار یہود نے، یہود کے علماء نے، ان کے پادریوں نے بتلایا کہ یہ تین سوال ہیں، اگر تینوں کا حضور جواب دیں تو پھر بھی نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، اور تینوں کا جواب نہ دیں پھر بھی نبی نہیں. اگر دو کا مفصل جواب دیں اور ایک کا اجمالی جواب دیں تو پھر سچے نبی ہیں. تو نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط جو تھے وہ مدینہ سے واپس آئے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود جو ہیں کافی پہلے سے آباد تھے. ان کے بڑے قبائل تھے تین: بنو نذیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ. یہ تین بڑے بڑے قبائل تھے جو مدینے میں آباد تھے. یہ لوگ مدینہ منورہ کے رہائشی نہیں تھے.
جیسے آج کل دشمنوں نے اپنی قوت کے اعتبار سے ایک نقشہ بنایا ہے گریٹر اسرائیل، اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہمارا علاقہ ہے، یہ غلط جھوٹ۔ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں تورات میں یہ پڑھا تھا اچھی طرح کہ ایک نبی آخر زمان میں پیدا ہوں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے، اور جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، مولد ان کا مکہ ہوگا، اور مقام ہجرت جو ہے ان کا وہ مدینہ منورہ ہوگا۔ بڑی تفصیل سے علامات تھیں میرے آقا کے بارے میں۔ تو یہ لوگ جو تھے شام سے مدینہ منورہ اس لیے آئے کہ جب آخر زمان پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا ہے تو ہم مدینے میں جا کے آباد ہو جائیں، حضور آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم دیگر کافروں کا مقابلہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے یستفتحون علی الذین کفروا، کہ ان کے عقیدے کے مطابق جیسے نصرانی جو تھے ان کے نزدیک کافر تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح اور جو دیگر اقوام تھی، مشرکین تھے اور رومی تھے، فارس تھے، سب ان کے دشمن تھے، ان کے نزدیک کافر تھے۔ تو وہ ان کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے پھر جنگ کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے اپنے دین کے اور اپنے اپنے عقیدے کے غلبے کے لیے ہر قوم نے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں۔ یہودی بھی لڑتے رہے، نصرانی بھی لڑتے رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں کے پیش نظر آج اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ کہیں کسی بندے کو تھپڑ بھی لگ جائے، کوئی بندہ مر جائے، جانور مر جائے، مسلمانوں نے مارا ہے۔ اور مسلمان تو ہیں لڑائی بھڑائی والی قوم۔ یہ ایک جھوٹے الزام ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا کوئی، ورنہ اگر تم چاہو تو بستیوں پہ ٹینک پھروا دو اور بمبارمنٹ کر کے اڑا دو تو وہ تو جائز ہے۔ اگر فلسطینی اپنے مسجد اقصی، اپنا گھر، اپنا عرض، اپنی عزت، اپنی جان، اپنے وطن کے لیے دفاع کرے تو وہ دہشت گرد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی قوت کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم فروعی مسائل میں لڑ کے اتنی پارٹیاں، اتنے فرقے، اتنے جماعتیں، اتنے گروہ بنا چکے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کی فتویٰ نہیں بلکہ مشینیں چلا جاتی ہیں۔ اور جھگڑا بھی کس بات میں؟ فروعی مسائل میں۔ اصول میں تو کبھی یاد رکھو جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصول میں یا نصوص قطعیہ سے جو مسائل ثابت ہیں ان کا بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب نماز ہے، نماز میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 6 نمازیں ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ 4 نمازیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا۔
اگر اختلاف ہے تو آمین میں یا رفعتین میں یا فاتحہ پڑھنے میں، اس سے زیادہ تو اختلاف نہیں۔ اور یہ بھی اختلاف کیا ہے، اعلیٰ اولیٰ کا ایک مسئلہ ہے کہ زور سے کہو یا ایسا کہو، ایک دفعہ رفعتین کرو یا ہر رکوع سجود کے ساتھ کرو۔ لیکن ہم نے کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا، اپنے مخالفوں پہ حکم دے دیا کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی سیدھی بات ہے مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ورنہ ہر قوم جو ہے اپنے اپنے دور میں، اب دیکھیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں کتنی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ ان کا نام نہیں لیتے ہو کیونکہ آج ضرورت ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، کفر ایک ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، یہود ہو، ہنود ہو، عیسائی ہو، مسیحی ہو، سب ایک ہیں کہ اسلام کا مقابلہ ہے۔ مسجد اقصی گرانی ہو یا بابری مسجد گرانی ہو، بات ایک ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں کو دکھ پہنچانا ہے، یہاں بھی مسلمانوں کو دکھ پہنچانا ہے۔ قتل عام کشمیر میں ہو، گجرات میں ہو، فلسطین میں ہو، بات ایک ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی قوت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی آنکھوں سے غلبہ اسلام کا نظارہ دکھلا دیں۔ یہ حضور کی امت ابھی خواب غفلت میں پڑی ہے، اتنی قومیں بے حس ہو گئی ہیں کہ جو ہمیں مارتا ہے ہم اسی کے ہاتھ کا برگر کھاتے ہیں، جو ہمارے خون سے ہولی کھیلتا ہے ہم اسی کی سینڈوچ کھاتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتا ہے ہم اسی کی کافی اور اسی کی چائے اور اسی کے کپڑے اور اسی کا لباس اور اسی کی طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مکھن بھی ان سے آتا ہے اور ہمارا گھی بھی ان سے آتا ہے اور ہمارے کباب بھی ان سے آتے ہیں، ہماری مچھلی بھی ان سے آتی ہے، ہمارے پینے کے لیے مشروب بھی ان سے آتے ہیں، گرم ہوں یا ٹھنڈے ہوں۔ اور وہ انہی پیسوں کو لے کے اسلام کے خلاف خرچ کرتا ہے۔ لیکن مسلمان کو سوچنا، وہ ایک ٹریول چیک بنانے کی اسکیم دیتے ہیں، وہ ATM مشین کے ذریعے پیسہ نکالنے کی ایک اسکیم دیتے ہیں، وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں کہ جی آپ پیسے کیوں اٹھا کے پھرتے ہیں، کارڈ لے لیں، جہاں مرضی آئے کارڈ دکھا کے شاپنگ کریں، اسی سے وہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کماتا ہے۔ اور مسلمان ابھی تک ایسے جھگڑے میں ہے کہ بھئی ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے، اور ہاتھ اگر اونچے ہو گئے ٹھیک ہے، نیچے ہو گئے بس کافر ہو گیا۔ عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اگر 2 ٹانگیں ادھر نکالنی خلاص وہ سنت سے ہٹ گئی، مردوں کی طرح پڑھ لی اور ٹھیک ہو گیا۔ اسی جھگڑوں میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے کعبے کے سامنے میری بات، میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، یاد رکھیں کہ جو لوگ آج بھی ائمہ فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل
ائمہ محدثین، قراء سبعہ یا علماء امت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، وہ دراصل اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں. کہ پوری حضور کی امت جو ہے 4 ائمہ کی فقہ میں بند ہے، وہ چاہتے ہیں کروڑوں میں بٹ جائے، ہر آدمی خود فیصلہ کرے. اور جب ہر آدمی خود سمجھ کے فیصلہ کرے گا تو انجام دیکھ لو کہ ڈاکٹر کے بجائے ہر انگریزی پڑھا لکھا دوائی دینی شروع کر دے کہ بھئی لکھا ہوا ہے یہ سر درد کے لیے ہے، اور یہ بخار کے لیے ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور یہ انالجیسک ہے، اور یہ جناب پین کلر ہے، لکھا ہوا ہے، بس پڑھ کے دیتا ہے تو انشاءاللہ لاشوں میں اضافہ ہوگا، دیت میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اللہ نے فقہاء سبعہ، قراء سبعہ، ائمہ اربعہ اور صحابہ میں بھی اللہ نے حضور کے خلفاء راشدین اور چند ایک صحابہ ہیں جو اصحاب فتویٰ ہے، ورنہ لاکھوں صحابہ نے سارے فیصلے خود اپنے اپنے نہیں کیے. وہ بھی جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے دروازے پہ آتے، حضرت ابی ابن کعب کے پاس آتے، معاذ ابن جبل کے پاس آتے، ابی موسیٰ اشعری کے پاس آتے، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتے، عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے، حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آتے. یہ چند ایک صحابہ ہیں جن کو یہ مقام ملا ہے، اور صحابہ تو لاکھوں ہیں. تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے خدا کے لیے سارے اختلافات بھول جائیں، سارے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھنا اور لڑنا جو ہے وہ بھول جائیں. آج جو ہے آپ اسلام کے اس نظریے پہ آ جائیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اختلاف مسئلہ الگ بات ہے، فرقہ بندی الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں بھی تھا. مسئلے میں اختلاف ہو جائے انبیاء میں بھی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. مسئلے میں اختلاف ہو جائے، حضرت داؤد اور سلیمان دونوں اللہ کے نبی ہیں اور باپ بیٹا ہے، لیکن مسئلے میں خلاف ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ اس عورت کا ہے، اور اجتہادی خطا ہو گئی. حضرت جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا، اس نے پھر بلا دیا دونوں کو. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بچے میں جھگڑا ہے، جنگل میں ہم 2 عورتیں ہیں، سو رہی تھیں، اور ایک بگیاڑ آیا، ایک عورت کا بچہ لے گیا. اب یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، میں کہتی ہوں میرا بچہ ہے. ہم نے آپ کے ابا سے فیصلہ کرایا، اس نے مجھے دے دیے، پھر بھی لڑتی ہے. اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، تمہارے ابا حضرت داؤد کا فیصلہ ہے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ بچہ تمہارا ہے. لیکن یہ پھر مانتی نہیں، پھر لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، روتی ہے، شور کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں. انہوں نے کہا ہاں بالکل راضی ہے. تو آپ نے دونوں کی بات سنی. ایک ان میں بڑی چرب زبان عورت تھی. بعض زبان عورتیں ہوتی ہیں نا بڑی تیز ترار بات کرنا جانتی ہیں، جھوٹ کو بھی سچ کر دیں. دیکھا نہیں ہے شوہروں کو لگام دے کے چلاتی ہیں. خاوند کے سامنے گناہ کرے پھر بھی خاوند قسمیں کھا کے صفائی دے گا کہ میری بیوی سبحان اللہ ایسی پاک تو عورت ہی نہیں. اور بعض بیچاری اتنی بے زبان ہوتی ہیں کہ سچی ہو کر بھی ہمیشہ جھوٹی بنتی ہیں کہ بات کہہ نہیں سکتی، بات سمجھا نہیں سکتی، دلائل نہیں دے سکتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کا فیصلہ سنا اور سمجھ گئے کہ بھائی جس کو بچہ دیا گیا اس کا بچہ نہیں ہے، یہ عورت
چرب زبان ہے، کثیر اللسان ہے، اپنی باتوں سے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ، اس کو کہو کہ وہ ایک چمڑے کا سفرہ بھی لے آئے اور تلوار بھی لے کے آئے اور جلدی آئے۔ جلاد جب آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، ان دونوں کا جھگڑا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ دونوں کو محروم کیا جائے، اس بچے کو باقاعدہ درمیان میں نشان لگاؤ اور درمیان میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ختم ہو پائے، دونوں لے کے جائیں، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ تو وہ جو عورت حقیقی ماں تھی وہ فوراً بول پڑی، اس نے کہا حضرت میں جھوٹ بول رہی تھی، اسی کا بچہ ہے، اس کو دے دو۔ اس نے سوچا بچہ تو زندہ رہے نا، میں اپنا حق لینے میں بچہ ذبح ہو جائے، چلو بچہ ہے زندہ رہے گا، کسی اور عورت کی گود میں رہے گا، کسی اور شہر میں رہے گا، میں اس طرح تو مطمئن رہوں گی کہ میرا بچہ دنیا میں ہے اور زندہ ہے، کبھی جا کے دیکھ بھی لوں گی۔ اگر وہ مر گیا، اس نے کہا جی میں نے جھوٹ بولا ہے، اسی عورت کا بچہ ہے، آپ اسی کو دے دیں، سارا دے دیں، میں راضی ہوں، میں آئندہ بات ہی نہیں کروں گی، زبان بھی نہیں کھولوں گی۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ بچہ اس کو دے دو، یہ اصل ماں ہے، اور یہ بدبخت جو اس کے ٹکڑے ہونے پہ راضی ہے یہ ماں نہیں ہو سکتی۔ تو اختلاف تو باپ اور بیٹے میں بھی ہو گیا، اور دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرا بھائی کہ مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن ایک اختلاف ہوتا ہے بربنائے نیت صالح کہ وہ آدمی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے لیکن اجتہاد میں خطا ہو گئی، اور بعض اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث ملی ہے، امام شافعی کو نہیں ملی۔ ایک حدیث مبارک ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملی، باقی ائمہ کو نہیں ملی، اس لیے ایک مسئلے میں ان کے 10 قول بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں کہ آدمی ائمہ کا گستاخ بن جائے، یا آج آدمی 4 جماعتیں پڑھ کے علماء وقت کی مخالفت کریں گے، چھوڑو جی یہ علماء کیا ہیں، ایک غلط بات ہے۔ تمام جھگڑے ختم کر دیں، تمام فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں، گھر ہوگا تو کھیل بھی رہے گا، اگر گھر نہ رہا تو کہاں جھگڑے کرو گے؟ بابا مسجد ہوگی تو امام بھی بدل لو گے نا، یا مسجد ہی نہ رہے؟ دشمن تو مسجد گرانا چاہتا ہے نا، وہ تو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، وہ تو اپنے صلیب صلبوت کے لیے میدان میں اترا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اتحاد کریں کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا ناصر۔ تو اس لیے اب جناب دیکھیں کہ یہود جو تھے بہبود، یہ اس لیے آئے تھے، یہ نہیں کہ مدینہ منورہ ان کا ملک تھا، اور ہمیشہ باطل فرقہ اسی طرح کرتا ہے، جیسے فلسطین میں آئے، دولت تھی، پیسہ تھا، ان کے کسی غریب نے مکان بیچا خرید لیا، پلاٹ بیچا خرید لیا، کوئی زرعی رقبہ بیچا خرید لیا، خریدتے گئے مسلمان شکر ہے ہم نے ملک لیا ہے جی۔ جیسے ہمارے ہاں بہاولپور اسٹیٹ میں ہندو تھے، اب بھی شاید ہیں لیکن اتنا تو نہیں ہے، لیکن ہیں، سندھ میں اب بھی ہندو ہے۔ تو ان لوگوں نے جناب یہ کیا ہندوؤں نے کہ آپ کو پتا ہے کہ بنیا جو ہے بڑا ساہوکار ہوتا ہے اور بڑا چانکیا ہوتا ہے، اور چمڑی دیتا ہے لیکن دمڑی نہیں دیتا، تو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے ماشاءاللہ ویسے اللہ کی مہربانی ہے پیسہ آ گیا تو بس اس کے 2 کام ہوتے ہیں، یہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں مسلمان، گوشت پکا مل جائے کھا جاتے ہیں، کچا مل جائے کھا جاتے ہیں۔
اور یہاں زمیندار کی کپاس زیادہ ہو جائے نا، وہ یہ لڑکی اغوا کرے گا یا قتل کر دے گا، باقی جائیداد انشاءاللہ مقدمے میں، زندگی جیل میں۔ ہندو کو بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کو تھپڑ مار دو وہ رام رام نہیں کرے گا، صحیح بس غلام جو ہیں آپ کے، لیکن آپ کی ایسی جڑیں کاٹے گا کہ پھر ساری زندگی اس کے دروازے پہ بیٹھے ہو۔ وہ ہماری اس اسٹیٹ میں بھی وہ ہندو تھے، اور ایسا 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 مسلمانوں کو قرضہ دے دیتے، مسلمان اڑا دیتے، فصل آدھا اٹھا لیتے، قرضے پہ سود در سود چڑھتے گئے، زمین دو، حتیٰ کہ یہ بھی حالات ہوئے کہ مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں، مسلمانوں کی بیویاں جو تھی لے گئے کہ قرضہ دے جاؤ تو عورت اپنی لے جاؤ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جو نواب تھے، نواب بہاولپور تھے، محمد صادق عباسی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، میں نے تو آخری عمر میں ان کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی تھی اور بڑے پرہیزگار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک سوچ کے اپنے مشیروں سے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہندو ہمارے غریب سرائکی بیلٹ کو کھا جائے گا، ایک تو سرائکی ویسے بیچارے بیک ورلڈ ہیں اور بیچارے مظلوم ہیں، اور اگر ہندو نے اس طرح کیا تو یہ تو بچیں گے نہیں۔ تو اس نے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہندوؤں کو مار کے نکال دو، بھائی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس میں ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے۔ تو اللہ جنہیں کرسی دیتا ہے، شاہی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک قانون بنا دیا کہ کوئی غیر کاشتکار سے زمین نہیں خرید سکتا۔ اچھا، کچھ قومیں تھیں ہمارے ہاں جو غیر کاشتکار کہلاتے تھے، مثال کے طور پر کوئی جو آدمی جو لاہے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے تو وہ بھی غیر کاشتکار تھے، اسی طرح کوئی لوہار تھا، کوئی موچی تھا، یہ غیر کاشتکار، اور باقی قومیں جو تھی وہ کاشتکار تھی۔ اچھا، ہندو بھی غیر کاشتکار، ہندو کاشت تھوڑی کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انتقال نہیں ہو سکتا تھا کہ زمین جو ہے مسلمان کی ہے، مسلمان کاشتکار ہے، ہندو غیر کاشتکار ہے، تو کاشتکار کی زمین غیر کاشتکار کے نام انتقال نہیں ہو سکتی تھی۔ ہندو ڈر گیا، اس نے کہا انتقال نہیں ہوگا، مسلمان تو استاد ہیں، یہ پیسے بھی لے جائیں گے، زمین پہ بھی قبضہ کر لے گا۔ تو اس طرح مسلمان جو تھے بچ گئے۔ وہی جو تھے یہود اس لیے مدینے میں آئے تھے جو آج کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ہے، نہ مدینہ ان کا ہے، نہ عرب ان کا ہے، نہ جزیرہ عرب ان کا ہے، یہ تو ایک بھگوڑے اور مردود اور ملعون اور مبغوض قوم ہے، جس نے ان کو پناہ دی ہے، یہ انہی کے دشمن ہو گئے، اس لیے مدینے میں آباد تھے۔ لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو اب حضور جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، پہلے جتنے نبی ہیں وہ ولد اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا نام اسرائیل ہے۔ تو اب یہودیوں کے دل میں بغض آ گیا کہ جی نبوت جو ہے وہ بنو اسرائیل سے تو نکل گئی نا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر بیٹا اسحاق نبی، پھر یعقوب نبی، پھر یوسف نبی، تو تمام انبیاء جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے آ رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بنو اسماعیل سے، تو اس لیے ان لوگوں کے دل میں بغض آ گیا کہ انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ ہم سے تو نبوت ہی چھن گئی، اب بنو اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی اور آخری نبی ولد اسماعیل میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے تھے، یہ وجہ تھی کہ وہ دشمن بن گئے، ورنہ بیٹھے تو ماننے کے لیے تھے۔
اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کی نبوت میں صداقت میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسجد اقصی جو ہے یہ مقام معراج محمد مصطفیٰ ہے۔ مسجد اقصی جو ہے وہاں میرے آقا نے 1,24,000 یہ جتنے اللہ کے علم میں ہیں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ وہاں نہ تو کوئی ہیکل سلیمانی کا مسئلہ ہے، ان کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ بھی ان کو پتا ہے کہ جب نصارہ کا اس پہ قبضہ تھا تو انہوں نے بیت المقدس جو ہے سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت عمر کو جب عیسائیوں نے بیت المقدس دیا تھا تو ایسے تو نہیں دیا تھا، کوئی آدمی اپنا ملک دے دیتا۔ آپ 1 ایکڑ زمین مجھے دے دیں گے؟ آپ 1-2 کمرے کا گھر مجھے دے دیں گے؟ کہ سوال نکالیے، رات گزارنی ہو گزار لو، لیکن انہوں نے حضرت ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو دعوت دیں، وہ مسجد اقصی میں تشریف لے آئیں، ہم اپنی کتابوں کے حوالے سے ان پر نظر ڈالیں گے۔ اگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک امیر آئے گا جس کا نام عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، قبیلہ قریش سے ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا خلیفہ ہوگا، اگر وہی خلیفہ ہے تو یہ مسجد اقصی اس نے فتح کر دی، ہم بغیر لڑے ہوئے چابیاں دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا خلیفہ وہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر پہ نام رکھ لیا، جیسے کئی لوگ ہیں نا فرضی نام رکھ لیتے ہیں، اب نام رکھنے سے ہر کوئی عمر تھوڑا بن جائے گا۔ کئی لوگ دیکھے نہیں ماشاءاللہ، رکن الدین، معتصم الدین، معظم الدین، نماز ہی نہیں پڑھتا، شفیع الدین، مجیب الدین، عجیب عجیب نام ہو، اور نماز نہیں، پتہ نہیں خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، لیکن نام دیکھو تو سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوگا کہ اصل اسلام کا ٹھیکیدار یہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابی عبیدہ نے لکھا، بہرحال قصہ مختصر، حضرت عمر تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے کتابوں کے حوالے دیکھے۔ حضرت عمر جب سامنے آئے انہوں نے غور سے دیکھا، آپ کی شکل دیکھی، لباس دیکھا، قد و قامت دیکھا، علامات دیکھے، نام دیکھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ سچا عمر ہے اور یہ چابیاں دے دو۔ تو نصارہ نے اگر مسجد اقصی حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو دی ہے تو ایسے تو نہیں دیتی نا کہ کتابوں کے حوالے سے دی ہے، تو معلوم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اصل وارث کون ہیں، مسلمان۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ الملک للہ والارض للہ، یہ زمین کس کی ہے اور آسمان کس کا ہے، یہ سارا ملک کس کا ہے؟ تو جو خدا کو نہ مانے اس کا کیا حق ہے زمین سے؟ تم اپنے باپ کو نہ مانو تمہیں آگ کر دیتا ہے، خدا کو نہ مانو تو وارث بن جاؤ۔ بیوی خاوند کو نہ مانے طلاق ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کو نہ مانے نافرمان کر کے نکال دیا جاتا ہے، اور بندہ خدا کا باغی ہو جائے پھر بھی زمین اس کی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن مکار ہے یہود، ملعون ہے، مبغوض ہے۔ لیکن آپ کے دماغ میں بھی کھلبلی ہوگی کہ جب ملعون ہے، مبغوض ہے، تو پھر آج مسلمانوں پہ حاوی کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن اعمال کی وجہ سے مبغوض و ملعون تھے وہ اعمال ہم مسلمانوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ اعمال پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ تمہارا نام کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تم مکے میں پیدا ہوئے، زمزم پیا اور تمہارا نام عمرو ابن ہشام ہے اور کنیت ابو الحکم ہے، نہیں، وہ بھی جان ہے، وہ ملعون ہے۔ حضرت بلال حبشہ میں پیدا ہوئے، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے ہیں، غلام ہیں، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، امیت ابن خلف کا عبد ہے، لیکن اللہ کا سب سے پیارا ہے۔ تو اس لیے جو یہودیوں کے اعمال تھے آج مسلمانوں میں ہے، اور جو مسلمانوں کے تھے وہ یہودیوں نے اپنا لیے۔ ان میں صداقت آ گئی، ان میں نظافت آ گئی، ان میں دیانت آ گئی، ان میں امانت آ گئی، ان میں یونٹی آ گئی، ان میں اتحاد آ گیا، ہم میں افتراق آ گیا، ہم میں جھوٹ آ گیا، ہم میں غیبت آ گئی، ہم میں نمینہ آ گیا، ہم میں آپس میں فساد آ گیا، ایک دوسرے کا قتل آ گیا، زنا آ گیا، آبرو ریزی آ گئی۔ تو وہ جو عذاب کا کوڑا تھا وہ ہم پہ برس رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ وہاں تو عدل ہوگا نا، وہاں یہ رعایت تو نہیں ہوگی کہ تم مکے میں پیدا ہوئے تھے یا مدینے میں۔ ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، عبداللہ ابن ابی مدینے کا سردار ہے، لیکن دونوں جہنمی ہیں۔ صہیب روم سے آیا ہے، بلال حبش سے آیا ہے، اور دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے ہاں تو اعمال پہ ہوتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، ہم میں نہ عمل صالح رہا نہ ایمان رہا تو ہمیں ذلت نہ ملے تو کیا ملے؟ باقی تم یہ کہو دیکھو جی اتنے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے مسلمان طواف کرتے ہیں، جناب 1.36 ارب میں کتنے نمازیں پڑھتے ہو؟ 1.36 ارب مسلمانوں میں کتنے نمازی ہو؟ سینما پہ جاؤ، ٹکٹ بلیک پہ مل رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، مسجد میں آؤ ایک صف ہے۔ ماشاءاللہ 80 سال کے بوڑھے کو رات فلم پہ بٹھا دو جس کا 5.5 نمبر کی اینک لگاتا ہو، ساری رات آنکھ نہیں جھپکے گا۔ اس کو کہو قرآن پڑھو، آدھے پارے کے بعد جناب نیند شروع ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ تم میں کتنی مسلمان ہیں جو طواف میں صرف عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے رہتے؟ تم میں کتنی مسلمان ہیں جو حرم شریف سے نکل رہا ہے لیکن نظر عورت پہ ہے؟ قد کیسا ہے، چال کیسی ہے، ڈھال کیسی ہے، بدن کی اٹھان کیسے ہے، باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، پاؤں سفید ہیں یا سیاہ ہیں، ایڑی باریک ہے یا موٹی ہے، حرم سے نکل رہا ہے، غور یہ ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جناب انہوں نے کافروں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے کہ ایک تو حضرت یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا ہے، اور اسی طرح ایک نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی۔ یہ 3 باتیں ہمیں بتلائیں، پھر ہم آپ کی نبوت میں غور کریں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ بھول گئے۔ اور اسی سے سمجھ لیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور یہ تو نہ فرماتے کہ کل جواب دوں گا، کہتے بیٹھ جاؤ جواب لے لو، ابھی لے لو۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں یا عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں، وہ کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گئے۔ مسلمانوں ہر بات میں انشاءاللہ کہا کرو۔
جب کوئی بات کرو کہو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا۔ اب جناب حضور اسی انتظار میں ہے کہ جبریل آتا ہے اور میں دشمنوں کو جواب دے دیتا ہوں، انتظار وحی ہے، کیونکہ حضور خود تو جانتے نہیں، علم نہیں اور جواب بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جبریل بھی نہ آیا، وحی بھی نہ آئی، اور ایک دن نہیں بلکہ 15 دن، اور بعض روایات میں ہے کہ 17 دن گزر گئے اور حضور بہت غمگین۔ سرکار دو عالم فرماتی ہیں کہ مجھ پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ دشمن روز آ جائے اور جی جواب دیں۔ دیکھو نا جی، اندازہ کرو نا کہ اس وقت کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا امتحان ہے کہ دشمن سامنے دن دنا رہا ہے، جواب دیں اور حضور خاموش ہے۔ کیا عالم الغیب بھی اس طرح پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے یاد کریں، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں کہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بعض مسائل پر مطلع فرما دیتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ فرما۔ اب جناب جب 15-17 دن گزر گئے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ سورۃ الکہف نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے ان 3 سوالات کے جواب دیے، ایک کا اجمالی جواب دیا اور 2 کا تفصیلی جواب دیا۔ تو یہ سورۃ الکہف کا شان نزول ہے، اور یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ پوری کی پوری سورت اتاری ہے اللہ نے محمد رسول اللہ